في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام اس کے ذہن میں کیسا بیٹھ گیا کہ اس کے کفن میں برابر اہتمام سے اب اگر ہم لوگ سامنے رہے میت کو دفن کرنے کا اور یہ سب مسئلہ آیا کہا کیوں میں کتاب رکھ رہے ہو؟ نہیں حضرت یہ رکھنا ان کی وصیت ہے، ان کی وصیت سنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہیں معلوم ہے؟ حضور کی وصیت تھی کہ اے لوگوں نماز مت چھوڑو، نماز مت چھوڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں تھے، دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، زبان آواز کم ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میرے گود میں اللہ کے رسول کا سر تھا اور میں کان قریب رکھ کر سن رہی تھی تو حضور کی زبان پر یہ الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز نماز نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی، یہ وصیت کو زندگی بھر بھلا دیا، اور مرنے والے نے وصیت کی کہ کتاب رکھو تو رکھ دیا۔ اس لیے کتاب تو کتاب، پورا قرآن رکھے تو بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو بغیر تلقین کے بھی معاف کر سکتا ہے، اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے تو قرآن بھی رکھ کے دفن کرو، اس سے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ جو رواج ہے ہمارے آج کل بھی آج تک چل رہا ہے کہ کفن کے ساتھ وہ تلقین رکھ دیتے ہیں اور کتاب رکھ دیتے ہیں، یہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میت پڑا ہوا ہے اس کے جسم میں جب فرشتے لا کر روح ڈالتے ہیں تو وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے پریشانی سے، اس کو موقع نہیں، پلیز جسٹ 1 منٹ، ایسا نہیں چلے گا، ایسا موقع نہیں دیتے فرشتے۔ فوراً پوچھیں گے مر رب کا، جواب دے دیا ٹھیک، ورنہ ایک پڑے گا، بس اتنا ہی ہے کہ 1 منٹ حضرت، بہت بڑے مشکل سے ہمارے لوگ روتے روتے یاد سے یہ رکھے، ورنہ مہر معاف کراتے ہیں۔ کیا کیا قصے ہیں، کیسے لوگ ہیں، مرنے کے بعد بھی میت کو بخشتے نہیں۔ میت کے سامنے، جنازے کے سامنے اگر کوئی مرد مر گیا ہے تو اس کی عورت پہلے سے پریشان ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی ہے، لیکن اس کو کھینچ کر پکڑ کے لا کے جنازے کے سامنے وہ بھی سارے لوگ کھڑے رہتے ہیں، جبکہ سوچنا چاہیے کہ مرنے والے مرے ہیں اور ان کی جو رشتہ دار عورتیں ہیں بس وہی ان کو دیکھ سکتی ہیں، جن کا خاص رشتہ ہے وہ دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن جب عورتیں آ کر دیکھنے کے لیے ٹہرتی ہیں تو یہ ہمارے مرد حضرات بھی بعض لوگ عورتوں کے سامنے، جنازے کے سامنے ہی کھڑے رہتے ہیں، آ کے عورتیں کیسا کیسا روکتی ہیں وہ غور کرتے رہتے ہیں۔ میت کو دیکھ کر ہو گیا تو پورے مرد نکل جاؤ وہاں سے، عورتیں دیکھنا ہے تو عورتیں الگ سے دیکھیں گی، لیکن وہی کھڑے ہو کر برابر بتاتے رہیں گے کیسی کیسی عورت آ کے رو رہی ہے، کیسا رو رہی ہے۔ کبھی کبھی میت کو دیکھ کر رونا نہیں آتا، کسی کے رونے کو دیکھ کر روتا ہے۔ کیا بھائی، میت میں بھی بخشے نہیں ہم لوگ، اللہ معاف کرے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ویسے وقت میں کس کی نیت کیسی، بھروسہ نہیں ہے آج کل، اس لیے کہ جنازے کے گھر کو بھی لوگ، عورتیں آ رہی ہیں تو لپسٹک لگا کے آ رہی ہیں۔ اگر جنازے کا لحاظ ہوتا تو عورتیں ایسا کیوں کرتی تھی، برابر میک اپ میں، اونچے ایڑی کے چپل، گرے تو یہ بھی چلے جانا جنازے میں۔ ایسا آئی، ایسے ماحول میں کیا امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا آدمی کھڑے ہو کر کیا دیکھ رہا؟ تو اس لیے پردے کا مسئلہ ہے، عورتیں آئیں گی اپنے گھر والے کو دیکھے گی تو بالکل جتنے غیر مرد ہیں وہ ہٹ جائیں، ایسا نہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر وہ سین دیکھتے رہے، ارے کیا موقع تھا، بعد میں پھر ملے، تمہیں اس دن روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ واہ، افسوس ہوا، وہاں سے آغاز ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اس لیے جنازوں میں بھی آج کل بڑی بری حالتیں، لوگ پکڑ کے لاتے ہیں اس کی بیوی کو، اب وہ مہر دے دیا ہے نہیں دے دیا ہے، کیا حساب ہے اور کس کو معلوم ہے وہ بھی نہیں، لا کے سیدھا بولو حاضرین جماعت کے روبرو۔ اب وہ پریشان، ارے تمہاری جماعت تو جماعت، میرا شوہر اٹھ گیا ہے، کہاں سے لائے جماعت؟ اب وہ پریشان ہے، اس کے سامنے بول ماں، میں جیسا بول کو دیتی ہوں ویسا بول، حاضرین جماعت کے روبرو کیا کی، میں نے اپنا مہر معاف کر دیا۔ اچھا، ایسا معاف ہو جائے گا؟ آ کے ساری عورتیں سب مل کے زبردستی اس کو معاف کرو بول رہی ہیں، اور وہ کہہ دی سب کے سامنے زبردستی کی وجہ سے ہاں میں معاف کر دی، تو کہا کرام نے لکھا ہے کہ ایسا مہر معاف نہیں ہوتا، مہر معاف نہیں ہوتا، وہ تو اس کے دل کی بات ہے، مہر اس کی امانت تھی، وہ تو کبھی بھی اپنے چاہے معاف کر سکتی ہے، اور اس کو خود احساس ہوگا۔ آپ کو کیا فکر پڑی ہے کہ لا کے زبردستی جنازے کے سامنے مہر معاف کری تو اٹھاؤ۔ اور اگر کسی نے دیکھا، پہلے زمانے میں چھوٹا چھوٹا مہر تھا، 100 روپے مہر، 200 روپے مہر، معاف کرو ماں، چھوڑ جانے 200 ہو گیا، لیکن آج کل مہر شو کے لیے بنتے ہیں، دینے کے لیے نہیں، شو پیس، شو کے لیے۔ کتنا بھی مہر نہیں، بھائی بچہ امریکہ سے آیا ہے، مہر کتنا، لکھو 50,000، اچھا 50,000،
تو اب ہم پوچھتے ہیں لڑکے والوں سے بھی یا اور ان سے، کیا بھی 50,000 مہر چلتا ہے؟ لکھو حضرت کیا تبھی کون سا دینے کا ہے؟ مہر ویسی رقم ہے، جوڑے کے پیسے کیش، وہ بھی شکرانے کی رات میں برابر چیک ڈالنا لڑکی کا باپ، لیکن یہ مہر دیو لکھو حضرت کیا تبھی پرواہ نہیں۔ میں اس لیے پوچھتا ہوں، نوشا سے پوچھتا ہوں، ادھر ادھر کے والوں سے نہیں، نوشا سے پوچھتا ہوں، آپ کا یہ مہر آپ کے سامنے طے کیا جا رہا، دینے تیار ہے کیا؟ اب وہ نوشا اس وقت آزو بازو دیکھتا ہے، کیوں بھائی ان کو دیکھتا ہے، تو دینے والا تیری بیوی ہے، تیری امانت ہے، پہلے تیرے میں طاقت پیدا کر۔ اب وہ کہتا نہیں حضرت وہ بہت سارے کمٹمنٹس تھے، اب دے نہیں سکتا، اتنا زیادہ نکو کم کرو، بولتے ہی اب ادھر ادھر سے دیکھے کہ بھائی 2 لاکھ روپے جوڑے کو لیے اسٹمپو کمٹمنٹس نہیں تھے، اب مہر زیادہ بندو بولے تو کمٹمنٹس، پوری تکلیفیں اللہ ان کے گھر میں رکھا ہے، وہ ایسا ہے حال۔ تو مہر لوگ بولتے ہیں کون سا دینے کا ہے، لکھو، واہ ارے واہ، ویسا رہا تو ہم پراپرٹی لکھ دیں گے، لکھا کے دکھاؤ۔ تو ایسا ایک تو یہ نیت سے، جبکہ مہر ادا کرنا واجب ہے، مہر ادا کرنا واجب ہے، اگر کوئی ادا نہیں کیا اور اسی طرح مر بھی گیا تو قیامت کے دن پکڑا بھی جائے گا، ایک تو وہ، اور دوسرا اتنی بڑی زندگی جو لانگ لیو کیا وہ کیسی، دادا بھی ہو گیا، نانا بھی ہو گیا، پورا اولڈ ہو گیا، کیا حضرت سب کا برابر ہو گیا حساب؟ ماشاءاللہ بھائی بچوں کو وہ دے دیا، میری بیٹی کو وہ دے دیا، ان کو وہ دے دیا، سب کو دے دیے، اپنے گھر والی کو بھی مہر دے دیے کیا؟ ارے نہیں مہر نہیں دینا، کیوں؟ وہ تو دینے کا نہیں، چپکے نہیں کھاتے، تو اس عمر میں ایسا بول رہے، بلکہ ہماری عورتیں بھی ماشاءاللہ لڑ لڑ کر کیا لینا لے لیتی ہیں، اور اگر کوئی شوہر مسئلہ سن لیا کہ جے مہر ادا کرنا واجب، شادی کے پہلے دن مہر دینا واجب تھا، میں آج تک نہیں دیا، یہ میرے اوپر قرض تھا، چلو آج مجھے مسئلہ معلوم ہوا، تمہارا قرض بھی ادا کرنا واجب، لو مہر۔ اگر کوئی ایسا دینے کے لیے تیار ہو گیا، ہماری عورتیں ڈرتی ہیں کیا غلطی ہوگی، برابر بولو نا، مہر دیے تو کیا غلطی ہو گئی؟ مہر دیتے ہیں غلطی کے لیے نہیں، شادی کے لیے دیتے ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں عورتیں اگر مہر کے پیسے لے لیے تو نکاح ٹوٹنے والا ہے؟ ایسا قصہ نہیں ہے، مہر یہ قرض ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے دو، تاکہ وہ مہر کے پیسے وہ کچھ بھی کرے، اپنے لیے زیور خریدے یا کچھ بھی کرے، وہ اس کا حق ہے۔ تو ہمارے ماحول میں کئی ایسی چیزیں میت کے سامنے لا کر عورت کو زبردستی حاضرین جماعت کے روبرو یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اور جو عورت اس طرح سب کے سامنے پریشر کی وجہ سے کہہ دی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا ایسا مہر معاف نہیں فرماتے۔ اور اگر کوئی عورت آ گئی صحیح، ارے مہر 50,000، انہوں تو چلے گئے، ان کے گھر والے مجھے کیا بھی نہیں دیں گے، اب بچا مہر میرا، یہ بھی معاف کرنا، آئی سامنے روتی رہی، کوئی بولے پڑھو ماں، بولو مہر معاف کری، نہیں میں معاف نہیں کرتی، بہت بڑا ہے وہ، تب بولتے ہی نہیں جی عورت برابر نہیں، یہ غم میں چلے گا رنگائی میں۔ کیا ہے؟ کیا اسلام ہے یہ؟ کس نے بنایا ہے طریقہ یہ؟ اگر کوئی عورت مہر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ لڑکے کا بہت کچھ ہے، اور وہ سوچ رہی ہے کہ چلو میرے بچوں کے کام آ جائے گا، میرے کام آ جائے گا، اگر کسی نے جنازے کے سامنے کہہ دیا ہمیں معاف کرنے تیار نہیں، تو لڑکی کو غلط سمجھتے، عورت کو ایسی ویسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یا اس کے اوپر بہت سارے شک کیے جاتے ہیں، تہمت باندھے جاتے ہیں، یہ سارے گناہوں کا عذاب ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ ایسی محفلوں میں رہیں تو آپ کہہ دیجیے ارے جی ایسا سب مہر معاف نہیں کرنا، چھوڑو، جتنا غم آپ کو ہو رہا ہے اس سے زیادہ اس کی بیوی کو غم ہے، چاہے تو وہ معاف کرے گی یا چھوڑے گی، تمہیں زیادہ دخل دینے کی، انٹرفیئر ہونے کی ضرورت نہیں، اس طرح ہٹا دو۔ اگر وہ دل ہی دل میں اللہ سے کہہ دے پروردگار میں نے اپنا مہر معاف کر دیا، تو اللہ معاف کر دے گا، ضرورت نہیں اس کو گواہ کی، 4 گواہ لاؤ، 3 گواہ لاؤ، کیا ماں مہر معاف کرے؟ ایسے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے اور اس کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کرے۔ لیکن آپ لوگ زیادہ دنوں تک یہ امید میں مت رہیے کہ ہو سکتا ہے آ کے مہر معاف کر دیں گی، دے دیجیے، اللہ سہولت دیا ہے، جیسی سہولت ہے تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیجیے، لو جی تمہارے مہر کے پیسے رکھو، یہ جب اللہ کی طرف سے تمہیں گفٹ ہے۔ مہر جو ہے یہ کسی چیز کا بدل نہیں ہے، بلکہ نکاح کے شکرانے میں ایک گفٹ ہے کہ گفٹ دے رہے ہیں، شوہر بیوی کو گفٹ دے رہا ہے، جیسے کہتے ہیں منہ دیکھی ہاتھ دیکھی اور سر دیکھی ڈالو، تو اس طرح بولتے ہیں، ویسا نہیں، مہر ہے، مہر باقی کتنا ہے؟ مہر 5,786، یہ 786 اتنا مضبوط پکڑے ہیں لوگ اور سمجھتے ہیں برکت کا فگر ہے۔ کس نے کہا؟ کہ حدیث میں ہے یا کسی کتاب میں ہے؟ یہ کسی نے نہیں کہا، ہم لوگ طے کر لیے، 786 برکت کا فگر۔ کتنا مہر؟ کتنے بھی لکھو حضرت، بعد میں 786 آنا، اچھا برکت کا فگر سمجھیں، حالانکہ برکت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں 786 بولے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضروری نہیں ہے۔
اور 786 اگر کوئی بول دیا تو بسم اللہ کا ثواب نہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں, بسم اللہ بول کے اٹھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت دے گا. اور اگر کوئی بسم اللہ بولنے کے بجائے بہت وزن ہے 786 ایک بھی بسم اللہ کا ثواب نہیں. اس کون کہہ دیا کہ 786 ایکول ہے بسم اللہ؟ بالکل اس کا ثواب نہیں ہے. چاہے 780 پر 6 بار کہو, 780 پر 6 بار, 780 پر 6 کہو, تب بھی ایک بسم اللہ کا ثواب ملنے کا نہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ آج کل مہر کے ساتھ اس کو جوڑ دیے 786 لکھاؤ اور برکت کا فگر, برکت کا نہیں ہے. اور یہ ہمارے مسلمانوں میں اتنا رائج ہے کہ 786 بہت برکت بولتے بولتے غیر قوم کو تک مشہور ہو گیا ہے. اور غیر قوم بھی سمجھتی ہے کہ 786 مسلمان کے لیے بہترین نمبر ہے. اگر 7 آ گیا تو کیا؟ حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, نمبر سے نہیں. ہمارے اعمال اچھے ہیں تو برکت ہے, اعمال اچھے نہیں, نمبر چاہے کچھ بھی رکھو برکت نہیں ہے. تو جس طرح ہمارے بھی مثلا گاڑی کا مسئلہ ذہن میں آ رہا کہ میری گاڑی کا نمبر بھی 786 ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بول کے بسم اللہ رکھایا ہوگا. تو اگرچہ وہ کہہ رہا تھا کہ گولڈن نمبر آپ کو دوں گا, آپ 1000 روپیہ الگ اس کے دیں. ہم نے کہا گولڈن نہیں, سب سے خراب تیری آرٹیوں میں کون سا نمبر ہے وہ دے. تو بڑی مجبوری کے ساتھ وہ فگر تھا اور دے دیا. ہم نے کہا یہ میرے لیے لک نہیں ہے, میرے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور واقعتاً ویسی برکت والی گاڑی رہی بھی نہیں. وہ 786 رہنے کی وجہ سے حادثوں سے محفوظ نہیں, کئی بار چکر مار بھی دیا ہوں میں. تو کیا 786 رہا تو سیفٹی ہے؟ چکر نہیں لگے گی. چھوٹے موٹے حادثے ہوئے, گاڑی سے بھی گرا ہوں, ہاتھ بھی ٹوٹا ہے اور معلوم نہیں کیا کیا ہوا ہے. تو 786 یہ آ گیا تو برکت ہے, ویسا کچھ بھی نہیں ہے. تو مہر کے ساتھ اس طرح جوڑ رہے ہیں آج کل, جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور دوسرا مہر ادا کرنے کی کوشش کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک ذمہ داری ہمارے سر پر سے اتارے گا تو ہم قیامت میں ذرا فری ہو سکتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ میت کے قریب سکرات کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کو آسانی سے عطا فرما دیتے ہیں, پریشانیوں سے بچاتے ہیں. تو سورہ یاسین کے بے شمار فائدے ہیں. ان تمام فائدوں کو حاصل کریں اور پڑھتے رہیں. تمام مسلمان یہ عزم کر لیں, یہ پکا تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ سال بھر ہم روزانہ صبح شام سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی وقت میں ہماری پریشانیوں سے ہم کو بچائے گا. پریشانیوں سے بچنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت لازمی ہے, اس کو ضرور رکھیں. اور پھر اس طرح کی پابندی اور جو بھی ہے جو فائدے کی صورتیں ہیں خاص طور پر اس کو پڑھنے کی عادت کرے. تو آج آپ نے سورہ یاسین کو سنا, فضیلت سنی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو